ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میں مہدی گجرات سے، میرا سوال یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کے مسئلے کے مطابق پرماننٹ ٹیٹو بنا سکتے ہیں اسکن کے اندر والا، مگر کوئی اس کا مس یوز کر کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا یا قرآن آیات کا استعمال کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، ٹیٹو بنانا بذات خود جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن معصومین کا جسم کے اوپر بنانا، کیونکہ انسان ہمیشہ باوضو نہیں رہ سکتا ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس پر معصومین کے نام کا ٹیٹو نہیں بنانا چاہیے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا نام ظاہر عباس ہے۔ اینیمیشن بنانا کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں اس اینیمیشن میں روح پھونکنی پڑے گی جو ہم نے بنایا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف کوڈنگ ہے، اس کو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بارہا یہاں سے بیان کیا جا چکا ہے کہ اینیمیشن مختلف ہے اور جو یہ بیان کر رہے ہیں مسئلہ یہ الگ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں آغا؟ دیکھیے، یہاں پر کئی شقیں ہیں اس مسئلے کی۔ جی، ایک تو مجسمہ کی بات آتی ہے، جی، پھول پتیوں کا یا ان تمام چیزوں کا، درخت وغیرہ کا مجسمہ بنانا یہ جائز ہے، جی، لیکن انسان یا حیوان کا مجسمہ بنانا یہ ناجائز ہے۔ جی، اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نقاشی کا، یعنی تصویر بنانا۔ جی، تصویر بنانا مطلقاً جائز ہے، جی، یعنی چاہے وہ انسان کی ہو یا حیوان کی ہو، مجسمہ حرام تھا۔ جی۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جو سوال کیا ہے اینیمیشن کا، جی، اینیمیشن اگر مجسمے میں آتا ہے جی، جو بھی میں نے بیان کیا، اور انسان کا یا حیوان کا مجسمہ ہے تو یہ حرام ہو جائے گا، جی، لیکن اگر اس کے علاوہ کا ہے تو وہ جائز ہوگا، جی۔ اور اگر نقاشی میں یہ آتا ہے تو یہ جائز ہو جائے گا۔ اینیمیشن تو آگا جو ہے جو ٹی وی وغیرہ پہ جو ہے یہ کمپیوٹر سے جو بناتے ہیں، اس میں جو ہے خاص طور سے چینل ون پہ بھی دکھایا جاتا ہے، کوڈنگ وغیرہ جو کرتے ہیں، یہ تو جائز ہے، جائز ہے، یہ جائز ہے۔ جی، شکریہ آغا۔ دوسرا سوال ان کا یہ بتائیے کہ کیا کچھ کسی ٹائم میں بھی کھاتے وقت صلوات پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، جی، کھاتے وقت صلوات بھیج سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب اور زیدی صاحب، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب ضرور دیجیے گا، مہربانی ہوگی۔ میرا سوال ہے کہ 12 لاکھ روپے کسی کے یہاں باقی ہیں، وہ نہیں دے رہا ہے، معاملہ لٹکا ہوا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، کوئی دعا یا عمل بتا دیجیے تاکہ وہ قرضہ ہمیں واپس مل جائے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے 21 بار سورہ طلاق کی تلاوت کریں، جی، 21 بار جی، سورہ طلاق کی تلاوت کریں، پیسے واپس مل جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اس نیت سے کریں اور دعا کریں پھر بعد میں انشاءاللہ۔ جی۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور زیدی بھائی۔ علیکم السلام۔ ایک سوال پوچھنا تھا، آیت الکرسی پہن کر باتھ روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ آیت الکرسی ہو یا پورا قرآن کی کوئی بھی آیت ہو یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو، پہن کے باتھ روم جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جانے میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ممکن ہو کہیں پہ ایسی جگہ پر ہوں اتار سکتے ہوں تو اتار کر جائیں، چونکہ آیات قرآنی کا جتنا احترام کریں گے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن یوں بذات خود جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام۔ حضرت، میری بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو پا رہا ہے، اچھے رشتے کے لیے کوئی عمل یا دعا بتا دیجیے، مہربانی ہوگی۔ ابھی اس سے پہلے بیان کیا جی، کہ مولا کائنات سے روایت ہے 2 رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، اور قنوت میں یہ دعا بتائی تھی، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وطاعتک عن معصیتک۔ یہ قنوت میں پڑھیں، نماز تمام کریں، نماز تمام کرنے کے بعد 114 بار تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر کے اسی دعا کا ورد کریں جو دعا بھی ہم نے بیان کی۔ 2 ایپیسوڈ ہو گئے، میرے سوال شامل نہیں کیا گیا، یقین جانے پہلی بار یہ سوال آیا ہے۔ میں آپ کے جو شکایت سراغوں پر ہے، میں منتظمین سے پوچھوں گا آپ کا سوال اب تک کیوں نہیں آیا۔ اور دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ 2 ہی ایپیسوڈ ہوئے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کافی سوالات جمع ہو جاتے ہیں، تو جن کا پہلے سوال آتا ہے ہم اس کو پہلے لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی بہت ہی ضروری سوال ہوتا ہے اس کو ہم پہلے لے لیتے ہیں۔
آپ کا بہت بہت شکریہ، سوال بھیجتے رہیے اسی طرح۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ شادی شدہ لڑکی متع کر سکتی ہے پر اس کا طلاق نہیں ہوا ہے اور ان کے ساتھ شوہر 1 سال سے نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، یہ متع نہیں ہے، یہ زنا ہے۔ زنا ہے، جی شادی کی 2 قسمیں ہیں، جی ایک عقد دائم ہے جی اور دوسری قسم عقد مؤقت ہے جس کو متع بولتے ہیں۔ جی یہ بھی شادی ہی ہے، جی بے شک شادی ہاں، ہے، جی لہٰذا جب تک طلاق نہیں ہوگا اس وقت تک نہ شادی ہو سکتی اور نہ متع ہو سکتا ہے، جی چونکہ متع بھی یہ شادی ہے۔ بے شک جی۔ جی، جو روایات اور آیات سے ثابت ہے، اگر طلاق نہیں ہوا ہے اور کسی نے متع کیا ہے تو یہ زنا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My question is, in Hajj, is it compulsory for one to bury the taqseer hair in Mina? And if not done, what should be done? Now, Sakina from Maharashtra. تقصیر جو ہم حج میں یا عمرہ میں کرتے ہیں تو اس کا کیا وہیں مینا میں دفن کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، منا میں جو حج پہ جاتے ہیں، تقصیر کرنا ہو یا حلق کرنا ہو، جی منا ہی میں ہونا چاہیے۔ جی لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر یا غلطی سے یا بھول کر منا سے باہر چلا جائے، جی لیکن جیسے ہی متوجہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ منا میں جائے اور منا میں جا کر کے حلق یا تقصیر کرے۔ جی لیکن اگر کوئی اپنے وطن واپس پلٹ آئے، اب اس کے لیے پلٹ کر کے جانا ممکن نہیں ہے منا میں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جہاں پر ہے وہیں پر حلق یا تقصیر کرے، اور اگر ممکن ہو تو بال منا میں بھجوا دے۔ جی اچھا، نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بال وہیں دفن کرنا ضروری ہے؟ نہیں، دفن کرنا ضروری نہیں ہے، دفن کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر منا سے آ گیا ہے جی کوئی بھی ہے تو منا کے باہر اگر بال کاٹا ہے تو بہتر یہ ہے، ممکن اگر ہو تو بال منا میں پہنچوا دے، بس دفن کرنا ضروری نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ماں کی فیملی پینشن ہوتی ہے اس کا حق کس پر، یعنی وراثت میں کس کو ملے گا؟ اولاد کو ملے گا، جس طرح سے دوسری میراث ہے جی اسی طرح سے اس میں بھی ہے۔ پینشن اگر زندگی میں ہے زندہ تو بات دوسری ہے، بات دوسری ہو جائے گی۔ جی مرنے کے بعد کی بات ہے۔ اگر پینشن مل رہی جی ہے، اگر جمع ہے، کچھ پیسے اکٹھا ہیں جی تو اولاد کا حق ہے، جی بیٹے اور بیٹی دونوں کا ہے بھی، جیسا کہ بیان کیا، بیٹے کا ڈبل ہے اور لڑکی کا سنگل ہے۔ شکریہ آغا۔ ہم کو نیا مکان خریدنا ہے، بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارا ابھی گھر کا بیچنا، لیکن کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے اس گھر کو خریدنے کے لیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اس کے لیے بہترین وظیفہ اور آسان وظیفہ ہے سورہ کوثر، جی گلاب اور زعفران سے لکھ کر کے جی اس گھر میں آویزاں کر دیں، لٹکا دیں، جی انشاءاللہ لینے والے آئیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سیتا پور یو پی سے ہوں، آرزو نام ہے۔ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، جب سے میری بھائی کی شادی ہوئی ہے جب سے میرے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، پلیز آپ کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں۔ اسپند جس کو ہرمل بولتے ہیں، جی فارسی میں اسپند کہتے ہیں، جی اردو میں ہرمل کہتے ہیں۔ جی ہرمل پر 7 بار آیت الکرسی دم کریں، کر کے 7 بار آیت الکرسی پڑھیں، ہرمل پہ دم کریں، اور دم کرنے کے بعد اس کی دھوئیں پورے گھر میں دیں، انشاءاللہ لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے۔ اور خود بھی کوشش کریں لڑائی جھگڑے نہ کریں، چونکہ یہ سب چیزوں کا تعلق انسان کے اختیار سے ہوتا ہے۔ بے شک جی۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں پڑھائی لکھائی میں بہت کمزور ہوں، میرے پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی دعا بتا دیجیے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کریں اور پھر ان آیات کے بعد 7 مرتبہ صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اب تک، آپ کا سوال پہلی بار آ رہا ہے، میں آپ کے سوال کیوں نہیں مجھ تک پہنچا اس کی بھی شکایت کروں ایڈمن تک، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ آج لے رہا ہوں آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالنا چاہیے اگر ہمارا کوئی اپنا زنا یا اور کوئی سنگین گناہ میں مبتلا ہے اور صرف مجھے ہی پتا ہے، وہ ہمارے سمجھانے سے بھی نہیں مانتا، تو کیا ہمیں بھی اس کے گناہ کو چھپانا چاہیے؟ اور اگر ہم نے اس کے گناہ سب کو بتا دیا اس کے بعد وہ گناہ نہیں کرتا ہے تو کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا آغا سیستانی کے مقلد ہیں؟
دیکھیے گناہ پر پردہ ڈالنا یہ تو حکم ہے شریعت کا، جی کسی کے گناہ کو برملا نہیں کرنا چاہیے، جی لیکن اگر ان کے سمجھانے کے باوجود وہ گناہ سے نہیں باز آ رہا ہے تو سب میں برملا نہ کر دیں، سب میں عام نہ کر دیں، بلکہ کچھ خاص افراد کو بتائیں جو اس کو سمجھا سکیں، جو متدین ہو، جو متدین افراد ہوں جی اور اس کے گناہ کو وہ عیاں نہیں کریں گے، جی تو ایسے افراد سے بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عام کر دیں، بالکل اس کی چرچا کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، علیکم السلام ورحمۃ اللہ ہم مارننگ میں وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو چہرہ مسجد میں جا کر دھوتے ہیں، تو جو چہرہ گیلا ہے رہ جاتا ہے، سوکھا نہیں ہوتا، کیا اس پر وضو صحیح ہے؟ جی ہاں، اگر گیلا چہرہ ہے تو اس کے اوپر وضو کرنا صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی جانور جو خون جہندہ رکھتا ہو اور وہ مر گیا ہو اور اس جانور کے ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگانا پڑ جائے تو کیا ایسی صورت میں غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے؟ غسل مس میت انسان کے مردے کو چھونے سے واجب ہوتا ہے، اس میں بھی دو شرطیں بیان کر دوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ روح نکلنے کے بعد بدن سرد ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، پہلی شرط۔ جی دوسری شرط یہ ہے کہ اسے تینوں غسل نہ دیا گیا ہو۔ جی اگر دو غسل دے دیا گیا ہے، ایک باقی ہے، کوئی اسے چھوئے گا تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا، لیکن اگر تینوں غسل مکمل ہو چکا ہے تب غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، لیکن جانور کے مردار کو یا مردے کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ خون جہندہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ شکریہ آغا۔ سلام علیکم سلام، ہمارا سوال ہے کہ اگر ٹائلز جو ہال اور کچن ایکسٹرا میں ہوتے ہیں وہ نجس ہو جائیں، جیسا کہ بچہ پیشاب وغیرہ کر دے، تو کیسے پاک کریں؟ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ گیلے کپڑے سے 3 بار پوچھ دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ نہیں، گیلے کپڑے سے 3 بار پوچھنا نہیں ہے، جی بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اتنا پانی گرایا جائے کہ پانی بہنے لگے، جی جہاں پر نجاست ہے پانی بہنے لگے۔ اگر کوئی سوراخ وغیرہ ہے اس سے پانی نکل جاتا ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر کوئی سوراخ نہیں ہے، جی پانی نہیں نکل سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسی برتن سے اس جمع شدہ پانی کو نکالیں، یا یہ کہ کسی کپڑے سے اس پانی کو نکال دیں، پاک ہو جائے گا۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا ایک سوال ہے، پیریڈ کے ٹائم کوئی قصیدہ یا منقبت کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ شکریہ۔ کیا ایسے سید کو سہم سعادت کی رقم دے سکتے ہیں جس کے پاس خود کا مکان ہو؟ اور کیا کسی بھی ادارے کو خمس کی رقم دینے سے پہلے اجازت چیک کرنا ضروری ہے؟ یہ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی مقلد ہے۔ دیکھیے، اگر سید فقیر ہے، جی چاہے اپنا مکان ہو، جی کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، یعنی جس کے اوپر فقیر کا لفظ صادق آتا ہو، اسے خمس کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ادارے کو خمس کی رقم دے رہے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اجازہ ہے یا نہیں۔ جی اگر اجازہ ہے تب خمس کی رقم دیں، لیکن اگر اجازہ نہیں ہے تو اس کو خمس کی رقم نہ دیں۔ قطعاً نہ دیں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ کے مطابق کیا جنابت کی حالت میں نجس کپڑوں کو پاک کر سکتے ہیں؟ اور سمپل واشنگ مشین میں کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔ تمام مراجع اعظام کی نظر میں اگر کوئی مجنب ہے، جی حالت جنابت میں ہے، تو وہ نجس کپڑوں کو پاک کر سکتا ہے، جی۔ کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سمپل مشین میں جس طرح سے عام طور پر کپڑا غوطہ کرتے ہیں، دھوتے ہیں، اسی طرح سے سمپل مشین میں بھی کپڑا غوطہ کیا جائے گا۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام۔ My question is, how can someone come out of jealousy of another person of their success in terms of business, education and in other aspects of life؟ یہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں حسد اور جلن ہو کسی کے ترقی سے، چاہے وہ ایڈوکیشن والی ترقی ہو یا بزنس والی ترقی ہو اور کسی قسم کی، تو اس کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حدیث میں آیا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے، الحسد یاکل الایمان بے شک، کما تاکل النار الحطب۔ جی حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
لہٰذا حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، رازق وہ ہے، رزاق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ لہٰذا اس کی بارگاہ میں ہم خود دعا کریں، خود کوشش کریں، اپنے آپ کو اس تک پہنچانے کی کوشش کریں یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، جی لیکن حسد یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نعمتیں دی ہیں وہ سلب ہو جائے، جی یا کچھ اس طرح کے اسباب مہیا کریں کہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائے، تو یہ قطعاً جائز حرام نہیں بھی ہو جائے گا اور جائز بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کے نزدیک خواتین کا جم جانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر نامحرم نہیں ہے وہاں پر جی اور کوئی فساد کا بھی خطرہ نہیں ہے تو جا سکتی ہیں۔ شکریہ آغا۔ سلام علیکم سلام، میرا ایک سوال ہے، جیسے ہم کوئی وظیفہ یا عمل کر رہے ہیں اور حیض کا ٹائم آ گیا ہو تو ہم وظیفہ کر سکتے ہیں؟ جیسے بہت سے وظیفے ایسے ہیں کہ جن کو ٹائم اور وقت کی پابندی ہوتی ہے، تو کیا اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہر وہ عمل جس کے اندر طہارت کی شرط ہے، جی طہارت کی شرط ہے سے مراد یہ ہے کہ حیض وغیرہ سے پاک ہو، جی وہ عمل نہیں انجام دے سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی عمل ہے کہ جس کے اندر اس کی قید نہیں ہے تو اس کو انجام دے سکتی ہے۔ شکریہ آغا۔ جاوید مولانا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ دوران سفر یا چلتے پھرتے یا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اشارے میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو آج کل کے حالات معلوم ہیں۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 239 یعنی 238 to 39 یہ ٹرانسلیشن پڑھا ہے کہ جو حساب سے آئے ہیں، اور میرے یہ عمل کیا صحیح رہے گا؟ دیکھیے، سفر میں اگر کوئی ہے، جہاز سے سفر کر رہا ہو یا ٹرین سے سفر کر رہا ہو، نماز کا وقت ہو جائے جی تو اس کو جہاز اور ٹرین میں نماز پڑھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، ٹرین سے اگر سفر کر رہا ہے یا جہاز سے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، جی لیکن اگر قبلہ اس نے معلوم کیا کہ قبلہ اس طرف ہے اور نماز شروع کی اور پھر قبلہ چینج ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے، جی لیکن بعد میں قبلہ چینج ہو جائے، بدل جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر ٹرین میں وہ سفر کر رہا ہے، کوشش یہ کرے کہ جب ٹرین رکے جی اس وقت نماز پڑھے۔ لیکن اگر ٹرین رک نہیں رہی ہے اور وقت میں وسعت بھی نہیں ہے تو وہ ٹرین کے دوران، سیٹوں کے دوران، ٹرین کہہ رہا ہوں، سیٹوں کے دوران جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ اشارے سے نماز پڑھے، لیکن نماز کی چھوٹ کسی بھی حالت میں نہیں ہے۔ شکریہ۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے، انشاءاللہ ہم سب اس سے مستفیض ہوں گے۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں بھی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام اراکین ون چینل کو طول عمر عطا کرے، صحت عطا کرے اور توفیقات میں اضافہ کرے، اور ون چینل کو روز بروز ترقی عنایت کرتا رہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین اکرام، اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔